قوم کے ساتھ بہادر سپوت پاک وطن پر قربان. شمالی وزیرستان میں فورسز کی چوکی پر خودکش حملہ, 2 افسران اور 5 جوان شہید, 6 دہشت گرد ہلاک. فائرنگ کے شدید تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی نے جام شہادت نوش کیا. کیپٹن محمد احمد بدر نے شرپسندوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جان قربان کی. ISPR کے مطابق حوالدار صابر, نائک خورشید, سپاہی ناصر, راجہ اور سجاد شہداء میں شامل. فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی تمام 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. خودکش حملے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا. دہشت گرد میر علی کے علاقے میں حملہ آور ہوئے. فورسز نے در اندازی کی ابتدائی کوشش ناکام بنا دی. دہشت گردوں کے علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری. شہداء کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا. آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. صدر آصف زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف کا شمالی وزیرستان حملے کی شدید مذمت. افسران اور جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار. شہباز شریف نے کہا سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا دیا. بلاول بھٹو نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر کے دہشت گردی کی نرسریوں کو تباہ کرنا ہوگا. مریم نواز, علی امین گنڈا پور, مراد علی شاہ, سرفراز بگٹی کا بھی شہداء کو خراج عقیدت. دہشت گردوں نے زمین پر PTI حامیوں نے سوشل میڈیا کے محاذ پر حملہ کیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ میر علی کے شہداء کے خلاف سوشل میڈیا پر غلیظ مہم کی مذمت. شہداء کو خراج عقیدت, کہا پوری قوم شہداء کی وارث ہے. توہین کرنے والوں کے لیے قوم کے دل میں گنجائش ہے, نہ قانون میں. ہم شہداء کی عزت اور وقار اور ناموس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. یکم جولائی سے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری. حکومت نے IMF کو قیمت بڑھانے کی یقین دہانی کروا دی. ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے پر رضامندی. IMF کا BISP کے تحت مستحق افراد کا تحفظ یقینی بنانے پر زور. حکومت کے مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کی یقین دہانی. آئندہ وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور آئی. وفد نے معاشی استحکام کے تسلسل کے لیے ضروری اصلاحات جاری رکھنے پر زور دیا. پہلا ہم آلریڈی جو FBR کی ریسٹرکچرنگ کی ہے اس کے سلسلے میں پہلے بات کر چکے ہیں. مجھے سر نجکاری ہوگی اداروں کی یا یہ ضرورت ہے وقت کی؟ آپ دیکھیے, سب سے پہلے PIA will go through the finishing line اور اس کے بعد باقی اداروں کی. گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان ٹرمز آف بینگ ان بزنس. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک دیں, پالیسی کنٹینیوٹی دیں. پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. اداروں کو چلانے کے لیے نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا. حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے, اداروں کا بزنس چلانا نہیں ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی لاہور میں میڈیا سے بات چیت. کہا سب سے پہلے PIA کی نجکاری کو حتمی شکل دی جائے گی. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے, نفاذ اور اطلاق. مہنگائی کے سوال پر کہا ارادے پختہ ہوں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے. وزیر داخلہ محسن نقوی آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اسحاق ڈار اور مصطفیٰ رمدے نون لیگ کے امیدوار. پرویز رشید, طلال چودھری, احد چیمہ کو بھی ٹکٹ جاری. MKM کے بھی 5 امیدوار میدان میں. نجیب ہارون, عامر چشتی, ہمایوں عثمان, رؤف صدیقی شامل. فیصل وابڈا نے بھی آزاد حیثیت میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے. پشاور سے ٹیکنوکریٹ کے لیے وقار احمد قاضی نے کاغذات جمع کرائے. خواتین کے نشستوں پر مہوش علی خان, فائزہ ملک نے کاغذات جمع کروا دیے. بلوچستان سے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی امیدوار. سینٹ انتخابات کے لیے تحریک انصاف نے پتے شو کر دیے. خواتین نشست پر صنم جاوید, ٹیکنوکریٹ سیٹ پر یاسمین راشد امیدوار. پنجاب کی جنرل نشستوں پر حامد خان اور زلفی بخاری میدان میں. KP سے مراد سعید, فیصل جاوید, مرزا محمد افریدی الیکشن لڑیں گے. عرفان سلیم, خرم ذیشان اور اظہر مشوانی امیدوار ہوں گے. اعظم سواتی, فیصل جاوید اور ارشاد حسین نے بھی کاغذات جمع کرا دیے.
सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने नए नामों को तजुर्बे पर तरजीह दी। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी तवील अरसे बाद सेनेट का हिस्सा नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने इस बार रजा रबानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडियों को भी पीपल्स पार्टी का टिकट ना मिला। नून लीग ने मुशाहिद हुसैन और आसिफ करमानी को टिकट ना दिया। पीटीआई ने भी शहजाद वसीम और वलीद इकबाल को टिकट जारी ना किए। इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन ये इकदाम लेना पड़ा कि हमने एक और पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, तो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम है। हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था और ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न दो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का फैसला बेहतरीन था। इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन एक जमात को ज्वाइन करना पड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी जमात को उसकी जीती निशिस्त से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बोले पाकिस्तान को इमदाद ना देने के लिए IMF को खत नहीं लिखा। आजम सवाती ने कहा सुन्नी काउंसिल के साथ इत्तेहाद से मुतालिक हमें पब्लिक में बात नहीं करनी चाहिए। तमाम जमातों को दाद देता हूँ जो जमहूरियत के लिए हमारे साथ हैं। पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात हैं, हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी अरब ने यकीन दहानी करवा दी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के वलीअहद को एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा पाकिस्तान के अवाम वलीअहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी रोड मैप का खैर मकदम। मरियम नवाज ने मुआशी रोड मैप को तारीखी और इनकलाबी इकदाम करार दे दिया। कहती है महंगाई में कमी और गुर्बत में तखफीफ मुआशी रोड मैप का काबिल तहसीन हिस्सा है। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। वज़ीर आला की हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग जारी। 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। मरियम नवाज ने कहा रमज़ान पैकेज की तरसील में शफाफियत को हर सूरत मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। ये बताइएगा अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वज़ीर आला है, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की बड़ी पेशगोइयां, मशवरे दे डाले। कहते हैं अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद वजीर आला KP के लिए परेशानियां हैं। मीडिया से बातचीत में कहा 9 मई में मुलविस किरदारों को सजा जरूर मिलेगी। बानी PTI मौला जट की सियासत छोड़कर जमहूरी रास्ता निकालें। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं। आईनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है। PTI ने एक शख्स के लिए पाकिस्तान को पसे पुश्त डाल दिया। IMF से मुतालबात क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा IMF से NFC अवार्ड पर कटौती वाली बात नहीं सुनी। सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता।
افغان وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کو ٹیلی فون. میر متقی نے اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. افغان وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ مل کر آگے چلنے کے عزم کا اعادہ. دونوں وزرائے خارجہ کا انسداد دہشت گردی اور تجارت کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق. موجودہ حکومت مئی تک نہیں چل سکتی، اسے مودی اور ایان علی کے سوا کوئی نہیں مانتا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا تو حکومت چلی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی 33% کابینہ کا معلوم نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات. جیل ذرائع کے مطابق ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کروائی گئی جو 30 منٹ تک جاری رہی. علی امین گنڈاپور بغیر سرکاری پروٹوکول کے اڈیالہ جیل پہنچے تھے. دوسری جانب سیکیورٹی تھریٹ کے پیش نظر اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی مزید سخت. خاردار تاروں کی تنصیب شروع، اضافی نفری تعینات. افتخار چودھری کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ خارج. اسلام آباد کی عدالت نے 10 سال بعد سابق چیف جسٹس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں مزید کہا گیا قانونی طور پر توہین آمیز بیان کے 6 ماہ کے دوران دعویٰ دائر نہیں ہوا. رمضان المبارک میں گراں فروشوں نے زندگی مشکل بنا دی. مختلف شہروں میں سبزیوں کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے دور، پھلوں کے دام بڑھ گئے. شہری سٹالز پریشان دکھائی دینے لگے. پیاز کی قیمت میں معمولی کمی، 260 روپے فروخت ہونے لگا. پنجاب میں مٹر اور ٹماٹر کی ڈبل سینچری. ادرک اور لہسن کا بھاؤ ایک ہو گیا، دونوں کی فی کلو قیمت 600 تک آ گئی. کھجور 800 سے 1000 تک فروخت ہونے لگی. ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو کے ہاں بیٹے کی پیدائش. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. فاطمہ بھٹو نے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر میر مرتضیٰ رکھا. پاکستان دنیا کے غریب ترین ممالک کی فہرست میں شامل. IMF نے فہرست جاری کر دی. پاکستان کا 52واں نمبر، جنوبی سوڈان کا 492.72 فی کس GDP کے ساتھ پہلا نمبر. سیاسی عدم استحکام، تنازعات اور محدود انفراسٹرکچر غربت کی بنیادی وجوہات. غزہ میں انسانی تاریخ کا بدترین قتل عام کئی ماہ سے جاری. وحشیانہ بمباری سے مزید 63 فلسطینی شہید. نوسیرات میں کھانے کے لیے جمع فلسطینیوں پر ہیلی کاپٹر سے فائرنگ. بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی. اسرائیلی وزیر اعظم کی قتل عام سے پیاس نہ بجھی. رفح میں آپریشن کی بھی منظوری دے دی. حماس نے جنگ بندی کے حوالے سے ثالث کو تجاویز پیش کر دی. حماس کا 700 سے 1000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ. عمر قید کے 100 فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل. شین واٹسن قومی ٹیم کی کوچنگ کی دوڑ سے باہر. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ملکی کوچز کو ذمہ داریاں ملنے کا امکان. واٹسن پہلے سے طے کمنٹری اور کوچنگ معاہدے کو نبھائیں گے. شین واٹسن کا IPL میں کمنٹری اور میجر لیگ ٹیم سے کوچنگ کا معاہدہ موجود. گلیڈیٹر کے ہیڈ کوچ شین واٹسن اور بولنگ کوچ شان ٹیٹ وطن واپس روانہ ہو گئے. روس میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا آج آخری دن. آج پولنگ ختم ہونے کے بعد نتائج کا فوری اعلان کیا جائے گا. 71 برس کے پیوٹن کی جیت کے قوی امکانات. ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر پیوٹن کو ٹھگ کہہ دیا. دنیا بھر میں بھی جب ایسے تہوار آتے ہیں تو قیمتیں کم ہوتی ہیں. حضرت زید بن حارث حضرت. بالکل صحیح جواب. یا مقلب القلوب، کیا مقلب؟ 70 دفعہ روزانہ پڑھیں یا مقلب القلوب، اے وہ ذات جس کے قبضے میں میرا دل.
اور ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پیارا رمضان کی پیاری ٹرانسمیشن فرحان علی کی ہم اللہ نے سما باندھ دیا 5ویں روز شرمیلا فاروقی بنی پیارا مہمان شیف عروج کی مزیدار ریسیپیز آزاد جمیل کے وظائف زبیر اسحاق کی آواز میں سنا پیارا کلام دیکھیے پیارا رمضان روزانہ دوپہر 3 بجے صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر